مطلب میرے خیال میں تو امام مہدی کے ظہور کا ماحول بن رہا ہے، اس لیے کہ ہم جو نرم گرم بستروں میں سونے والے ہم جہاد پر کیسے بیعت کر سکتے ہیں، اور امام مہدی کی بیعت ہوگی جہاد پر، اور جب تک ہم نے اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار نہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑے فرض سے غفلت برتیں گے جب ہم نے تیار نہ کی۔ جب 1/3 لوگ جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا بھائی واجد علی۔ آج جس ویڈیو پہ میرے دوستوں ریئیکشن دینے والے ہیں وہ امام مہدی کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں شیخ صاحب نے اور محمد علی بھائی نے بہت زبردست باتیں کی ہے۔ جب امام مہدی آئیں گے تو ہم کو کون سے باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں شیخ صاحب نے بہت زبردست باتیں کی ہے۔ اس کے بارے میں محمد علی بھائی نے بھی اس سے کچھ سوال کیے ہیں۔ تو میرے دوستوں انشاءاللہ ویڈیو مکمل دیکھ لے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں شیخ صاحب نے امام مہدی کے بارے میں کیا کہا ہے اور اس کا کیا نظریہ ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ یہ سوال بڑا شیخ آ رہا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں یا بہت قریب ہے ان کا ٹائم، ایک دم سے ظہور ہو سکتا ہے، تو آپ کی اس پہ پرسنل رائے ایک ہوتی ہے نا ہر عالم کی، آپ کی اس پہ کیا ہے پرسنل؟ دیکھیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اس کے اوپر لوگوں نے آراء بھی دی ہیں جو کوئی اچھی آراء نہیں دی۔ مطلب میرے خیال میں تو امام مہدی کے ظہور کا ماحول بن رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں ماحول بن رہا ہے تو اس کے کتنی دیر بعد امام مہدی نے ظاہر ہونا ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن جب ہم ان فتنوں کے ظہور، امام مہدی کے ظہور یا اس طرح کی نشانیاں جو قرب قیامت کی ان کے ظہور کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو دہائیاں لگ جانا، دو دہائی لگ جانا، یہ ایک بالکل چھوٹی سی بات ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ظہور ہونے کا وقت ہو گیا ہے، اور یہ اس کے بعد وہ ان کا ظہور 1 دہائی کے بعد ہو، 2 دہائی کے بعد ہو، واللہ عالم کب ہونا یہ اللہ کو معلوم۔ ہم اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتے ایگزیکٹ ڈیٹ، بہت سارے لوگوں نے تو ڈیٹس دی ہوئی ہیں، لیکن یہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ہونا ہے، یہ سارا کچھ ہونا ہے۔ وہ واقعات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ان کا وقوع تو ہونا ہے، لیکن کس اور ترتیب بھی یہی ہوگی، کب ہوں گے اور کس جگہ پہ ہوں گے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ البتہ جن جگہوں کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے جیسے شام کی، تو وہ جگہیں جو ہیں وہ اسپیسیفک ہیں۔ تو ہاؤ ٹو بی شور کہ ہم کم از کم ان کے اس رینک میں شامل ہو جائیں اگر آج کوئی عنقریب ظہور ہو جاتا ہے، ایز اے فیملی، ایز این انڈیویجول کس گائیڈ لائن کو فالو کریں، اپنی فیملی کی توجہ کس طرف دلائیں، اتنی تیزی سے جو حالات چینج ہو رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ رف ٹف کا عادی بنائیں۔ صحیح، اس لیے کہ ہم جو نرم گرم بستروں میں سونے والے ہم جہاد پر کیسے بیعت کر سکتے ہیں، صحیح، اور امام مہدی کی بیعت ہوگی جہاد پر، بالکل ایسے۔ لہٰذا جو لوگ جہاد کے لیے ٹریننگ لینے کو بھی ایک مشقت سمجھتے ہیں تو وہ کیسے ان کی بیعت کریں گے؟ ان کے لیے تو پرابلم ہوگا۔ لہٰذا اس کو دیکھیں، یہودی اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ اپنے بچوں کو جنگی ٹریننگ دیتے ہیں، ہمیں بھی ایز مسلم نیشن کے طور پر، مسلم ملت کے طور پر ہمیں اپنے بچوں کو جہادی ٹریننگ دینی چاہیے، اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میں تو کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے تمام عوام کے اوپر، مثلا ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، تمام عوام کے اوپر جنگی ٹریننگ لازمی ہونی چاہیے، بالکل صحیح۔ اور یہ بالکل ہر بچے کو، جیسے دیکھیں پہلے NCC ہوتی تھی اسکولوں کالجز کے اندر، میرے دور کی بات ہے، ہاں جی، NCC ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ ٹریننگ ہوتی تھی، پھر جانباز فورس ہوتی تھی، اس میں کمیونٹی کے لوگ ہوتے تھے، کچھ نہ کچھ ٹریننگ کا سلسلہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خاص عمر کی حد پہ جا کے فوجی ٹریننگ دینی چاہیے، اور قومی لیول پہ اس کو لازمی قرار دیا جانا چاہیے، اور سب لوگوں کو ٹریننگ دی جانی چاہیے۔ اور جب وہ ٹریننگ موجود ہوگی، رف ٹف کے عادی بنیں گے، دیکھیں کیا حالات بننے ہیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ جو کمفرٹ زون ہے نا، اس سے بہرحال باہر نکلنا ہے۔ اس کمفرٹ زون میں رہ کر امام مہدی کی بیعت نہیں کی جا سکتی، یہ پکی بات ہے۔ اس سے باہر نکلنا ہے، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو اپنی ٹریننگ دینی پڑے گی، اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا پڑے گا، رف ٹف کا عادی۔ دیکھیں نا، مثلا دجال کے ظہور کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی
کہ سارے رزق کے وسائل اس کے پاس ہوں گے, بالکل سارا کچھ اس کے پاس ہوگا, وہ جس کو چاہے گا وہ دے گا, جس کو نہیں چاہے گا نہیں دے گا. اب کتنی بڑی آزمائش. صحیح بات. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پھر کھائیں گے کیا, یعنی سارے وسائل اس کے پاس, تو ہم کیا کریں گے. صحیح. آپ نے فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا, اللہ اکبر پڑھنا, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا, یہی کافی ہوگا. اللہ کا ذکر. آپ یہ بتائیں کہ ہمارا پیٹ بھرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے, لا الہ الا اللہ کہنے سے, اللہ اکبر کہنے سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے؟ نہیں بھرتا, نہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اللہ کے ذکر کا عادی بنائیں, اور اس طرح عادی بنائیں کہ ان کی توجہ جو ہے یہ فاسٹ فوڈ اور کھانا پینا اور یہ ساری چیزوں سے ہٹ کے اللہ کے ذکر پر ہو, اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کا یہ جو بھوک کی طرف توجہ ہے یہ ختم ہو جائے. صحیح. آپ اللہ کے ذکر میں اس قدر انوالو ہوں کہ آپ کا بھوک کا احساس ختم ہو جائے. تو یہ ہے کافی ہونے کا مطلب. تو اس کا عادی اگر ہم نے بنایا ہوا ہے اپنے بچوں کو, یہ خود عادی بنے ہوئے ہیں, تو پھر یہ اس وقت سفائز کرے گا, ورنہ تو نہیں. رف اینڈ ٹف لائف سٹائل بنانا ہے, کمفرٹ زون سے نکلنا ہے, اپنے بچوں کو اس بات کا عادی بنانا ہے. اور میں تو قومی لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ قومی لیول پہ ہمیں جہاد کی ٹریننگ کرنی چاہیے, اور یہ فوجی ٹریننگ یہ حکومت کو چاہیے, یہ ہمارا کسی گروپ کا کام نہیں ہے. دیکھیں گروپس جب جہادی ٹریننگ دیتے ہیں پھر وہ اپنے اپنے مفادات لیتے ہیں, اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب نیشنل لیول پہ ہوگی تو وہ نیشنل کاز کے مطابق ہوگی, جب نیشنل کاز کے مطابق ہوگی تو اس کا فائدہ بھی پھر ملی لیول پہ ہوگا, قومی لیول پہ ہوگا. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر جب کبھی امام مہدی کا ظہور ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے, ہماری زندگیوں کے بعد ہوتا ہے, اگلی نسلوں میں ہوتا ہے, جب بھی کبھی ہوگا ہماری نسلیں اس کے لیے تیار ہوں گی. اور جب تک ہم نے اپنی نسلوں کو اس کے لیے تیار نہ کیا, میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑے فرض سے غفلت برتیں گے جب ہم نے تیار نہیں. شیخ یہ کیس اسٹڈی بڑی زبردست سورہ البقرہ میں ہی ہمیں ملتی ہے. میں اکثر اس پہ غور بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے 40 سال نہیں انٹر ہو سکے بیت المقدس میں. کیا یہ ہے وجہ کہ they were not ready؟ جو قوم تھی اس نے جہاد سے بھی انکار کر دیا تھا اور شرک میں بھی پڑ گئے تھے. تو اس کیس اسٹڈی سے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری بھی قوم ابھی اس لیول کی تو ریڈی نہیں. جیسے آپ نے کہا امام مہدی کی فوج میں تو بھول جاؤ, یعنی جب وہ جہاد کے اوپر بیعت کریں گے تو ہماری تو یہ ٹریننگ ہی نہیں ہے, اور شاید اسی لیے ہم پہ یہ وبال بھی آیا ہوا. آپ اندازہ کریں کہ جب 1/3 لوگ جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں مسلمانوں میں سے, کتنی بڑی تعداد ہے. اللہ اکبر. اگر ہم 1.5 ارب ہیں جی تو اس کا مطلب ہے 50 کروڑ نے نہیں ماننا. کتنی بڑی تعداد, کتنی بڑی تعداد انہوں نے نہیں ماننا. تو جو نہیں ماننا تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ وجہ ہمارا کمفرٹ زون ہے کہ ہم اس سے نہیں نکلنا چاہتے. صحیح. ہم جا کے اپنے آپ کو اس رفٹ آف لائف میں نہیں بھیجنا چاہتے اپنے بچوں کو. اور خود جب ہم کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی موٹیویشن نہیں ہے, کوئی موٹیویشن کبھی ہوئی ہی نہیں ہے, کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, کبھی کوئی نیشنل لیول پہ کبھی کسی نے اس بات کی تیاری نہیں کی, تو یہ 50 کروڑ تو ایک طرف ہو گئے. باقی کے جو 1 ارب بچے ان میں سے 50 کروڑ جو ہیں ان جنگوں میں شہید ہوں گے, جو لڑتے ہوئے شہید ہوں گے. 50 کروڑ کتنی بڑی تعداد ہے. اور اس کے بارے میں بھی بہت بعض احادیث ایسی ہیں, کوئی صحیح کوئی غیر صحیح, لیکن ان میں بڑی عجیب و غریب تفصیلات ہیں. یہاں تک کہ مثلاً ایک کوا اڑے گا اور اڑتے اڑتے اس کو جگہ نہیں ملے گی کہیں بیٹھنے کی, اتنی لاشیں ہوں گی کہ اس کو جگہ نہیں ملے گی, اور وہ جاتے جاتے وہ گر پڑے گا اور بالآخر گر کے مر جائے گا, اس کو جگہ نہیں ملے گی بیٹھنے کی, اتنی لاشیں ہوں گی. تو 50 کروڑ اگر مسلمانوں کے شہید ہوں گے تو پھر مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے بھی تو لوگ مریں گے نا. تو پھر یہ کتنے بڑے پیمانے پر یہ جو خروج الملحمہ ہے, اس لڑائیوں میں کتنے لوگ کام آئیں گے اور کتنے مسلمان شہید ہوں گے, اللہ کو معلوم ہے. اس کے بعد جو باقی بچیں گے ان کا ایمان ایسا ہوگا کہ جس کو کبھی کوئی فتنہ جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کمال کمال. سب سے بڑی بات یہ ہے میرے دوستوں کہ ہم امام مہدی آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا, جیسے شیخ صاحب نے فرمایا, اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اور اپنے بچوں کو بھی اس بات پر لا دے, اور اب خود بھی کرے ذکر کی پابندی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا
صحابہ کو. صحابہ اس کو کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس کے بعد تو بہت وسائل ہوں گے، ہم کیا کریں گے اس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ سبحان اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، استغفار پڑھ لو. اس کی برکت سے آپ کی بھوک ختم ہوگی کہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں نرم نرم بستروں پر اور فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، تو اس سے ہم کو تھوڑا نکلنا چاہیے. ہم کو آخرت کی بھی سوچ کرنی چاہیے. ہمارے مسلمانوں کے اوپر حق تعالی شان نے کچھ ذمہ داری رکھی ہے، بلکہ تھوڑی نہیں زیادہ ذمہ داری رکھی ہے. اللہ نے ہم کو کیا فرمایا ہے اور ہم اس پہ زندگی گزاریں گے، جو ذمہ داری ہم کو دیے ہے اس کو ہم کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے. اور جو ہمارے آنے والا نسل ہے اس باتوں سے اس کو خبردار کرنا چاہیے. اے میرے بچوں، ہمارے اوپر ایک زندگی آنے والی ہے، بہت زیادہ حالاتوں کے ساتھ ہمارا سامنا ہونے والا ہے. یہ باتیں اس کے ذہنوں کے اندر ڈالنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ قیامت کے دن آپ کی بھی اس کے بارے میں پکڑنی ہوگی، کیونکہ اپنی اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. تو انشاءاللہ اس باتوں کی ہم کو تیاری کرنی چاہیے. تو حق تعالی شان اس باتوں ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستوں، ویڈیو پسند نہیں ہو تو دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کیجیے. اس کے ساتھ انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.